السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جو ایک سنگین مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے اوپر جس حکومت نے بھی سیاست کی، اس حکومت کو اللہ تعالیٰ نے برباد فرما دیا۔ جس نے قادیانیوں کا ساتھ دیا، قادیانیوں کو اپنا بھائی تسلیم کیا، قادیانیوں کو سہولتیں دیں، ان کا انجام یہ ہوا کہ کوئی جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہا ہے تو کوئی ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے تو کوئی کسی بیماری میں۔ جن لوگوں نے ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا، ان لوگوں میں سے کوئی بھی انسان آپ لوگوں کو صحتیاب نہیں ملے گا۔ تو ماشاءاللہ سے اب کی جو حکومت ہے، اس نے جو قدم اٹھایا ہے، اس سے کچھ باتیں کچھ خطرہ لاحق ہے جو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ توجہ سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ حکومت صحیح ہے یا غلط، اس چیز پہ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر اس بات میں آپ مجھ سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ قادیانی کافر ہے یا نہیں۔ یہ تو متفقہ فیصلہ ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قادیانی کل بھی کافر تھا، قادیانی آج بھی کافر ہے، قادیانی قیامت تک کافر ہی رہے گا۔ قادیانی عرصہ دراز سے خود کو اقلیت کہلوانے کے مخالف تھے، تو اب ایسا راتوں رات کیا ہو گیا کہ انہیں بطور غیر مسلم اقلیتی کمیشن میں شامل کر لیا گیا، اور صاف ظاہر ہے کہ ایسا قادیانیوں کی ایما اور مکمل رضامندی سے کیا گیا ہوگا۔ اگر رضامندی نہیں تو پھر یہ کوئی ہیلہ ہے جس کے ذریعے قادیانیوں کو نوازنے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اب کچھ دوست کہیں گے کہ سارا رولا یہی تھا کہ قادیانی خود کو اقلیت نہیں مانتے تھے، اب جب کہ انہوں نے خود کو اقلیت مان لیا ہے تو سارا فساد ختم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے، اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ قادیانیوں کو بطور اقلیت شامل کرنے سے وہ تمام حقوق مانگنا شروع کر دیں گے جو پاکستان میں دیگر اقلیتوں کو حاصل ہیں، مثلاً عبادت گاہوں کی تعمیر، اپنے مذہب کی تبلیغ و تشہیر بطور اقلیت، قومی اسمبلی و سینٹ میں اپنا حصہ، وغیرہ وغیرہ۔ بظاہر تو یہ سب درست لگتا ہے، مگر یاد رہے کہ قادیانی اقلیت سے بڑھ کر ایک فتنہ ہیں، ایسے فسادی لوگوں کا ٹولہ ہے جو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اب پاکستان کا آئین دیکھیں تو اس کے مطابق قادیانی ٹولہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا، اور نہ یہ لوگ مسلمانوں سے مشابہ عبادت گاہیں قائم کر سکتے ہیں، اور مسلم شاعر کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اقلیتی ٹولے میں شامل ہو کر یہ اپنے لیے مزید رعایتیں عبادت گاہوں اور تبلیغ وغیرہ کی شکل میں چاہیں گے۔ آخر کیا وجہ بنی کہ اس سے پہلے کی حکومتوں نے یہ قدم اٹھانے کا نہیں سوچا؟
اور حکومت نے راتوں رات یہ قدم اٹھا لیا، مطلب دال میں کچھ کالا ہے۔ اس اسٹیپ سے قادیانیوں کو مزید نوازنے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ قادیانیوں کی 70 سال سے یہی کوشش تھی کہ ہمیں غیر مسلم مان لیا جائے۔ یہ فیصلہ ان کے حق میں واقعی اچھا ہے۔ اس فیصلے کے پہلوؤں پر غور انتہائی ضروری ہے۔ اس کمیشن کی شقوں کو اگر تفصیل سے پڑھا جائے تو اس میں ہر اقلیتی جماعت کو علی الاعلان اپنی سرگرمیاں منعقد کرنے کی اجازت ہے اور ان کو حتی الوسع تعاون بھی فراہم کرے گی۔ ریاست ان کو حتی الوسع تعاون بھی فراہم کرے گی۔ اب یہ بات قادیانیوں کے حوالے سے بڑی تشویشناک ہے۔ جس طرح ہندو ہولی یا دیوالی کا تہوار، عیسائی ایسٹر یا کرسمس کا تہوار علی الاعلان منا سکتے ہیں، کیا آئندہ قادیانی اعلانیہ سالانہ جلسہ بھی منعقد کر سکیں گے؟ مرزا قادیانی کی پیدائش کا دن اور موت کا دن منا سکیں گے؟ ساتھ اس فیصلے سے قادیانیوں کو آئین کے مطابق اب اپنی شناخت بحیثیت اقلیت تسلیم کرنا ہوگی، جبکہ اس آئینی شق کو وہ مانتے ہی نہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں اور اقلیت نہیں مانتے، اس لیے ان کو اقلیت والے حقوق بھی نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ وہ نہ صرف غیر مسلمان ہیں بلکہ وہ مرتد بھی ہیں۔ اور اہم بات، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کیا پڑی تھی کرونا کرائسس میں پریشان قوم کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا اجلاس بلا کر اس کمیشن میں فوری طور پر قادیانیوں کو شامل کرنے کی؟ قادیانیوں سے مسلسل اتنی ہمدردیاں کیوں؟ قادیانی مذہب نہیں بلکہ یہ ایک فتنہ ہے، اور فتنے کی سرکوبی کی جاتی ہے، نہ کہ اقلیت میں شمولیت۔ اگر آج مذہب مان لیا جائے تو کل ان کی وہ تمام تمنائیں اور مرادیں بھی پوری کی جائیں گی جن کی قادیانیوں کے لیے آئین میں اجازت نہیں ہے۔ آئین میں قادیانی اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر سکتے اور اپنے مذہب کی کھلے عام دعوت نہیں دے سکتے۔ تو جب مذہب مان لیا جائے گا تو اس سب کچھ کی اجازت مل جائے گی اور قانون اور آئین میں ترمیم ہوگی۔ اقلیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیسی نماز، کیسی اذان، کیسے روزے، کیسی مساجد، کیسی عبادت، کیسی اقلیتیں۔ تو میرا صرف ایک سادہ سا سوال ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو قسم بخدا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب کو اقلیت تسلیم نہیں کیا تھا، ان کے خلاف جہاد کیا تھا، ان کو واصل جہنم کیا تھا۔ آج جب قادیانی، جن کا بڑا مرزا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، آج ان کے قادیانیوں کو آپ اقلیت میں شامل کر رہے ہیں۔ آج آپ نے اقلیت میں شامل کر لیا، آج آپ نے ان کو ایک اقلیت میں شامل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بھی ایک مذہب ہے۔ جب اس کو اقلیت بنا دیا تو اب وہ کل کو حقوق بھی مانگیں گے کہ آپ ان کو حقوق دے سکیں گے۔ کل کو انہوں نے اپنی عبادت گاہیں بنائیں تو کیا آپ بنانے دیں گے؟ کل کو انہوں نے اپنا کلمہ بنایا، کیا آپ وہ کلمہ رائج کروائیں گے؟ کل کو انہوں نے اذانیں دلوائیں تو آپ دینے دیں گے؟ ان کا کوئی بھی تہوار ہو، جیسے آپ ہندوؤں کی دیوالی پہ ٹویٹ کرتے ہیں
مبارکباد دیتے ہیں، عیسائیوں کو آپ مبارکباد دیتے ہیں، ہر مذہب والے کو آپ مبارکباد دیتے ہیں۔ ان کو اقلیت میں شامل کرنے کے بعد کیا آپ ان کو بھی کوئی ٹویٹ کر کے آپ ان کو بھی مبارکباد دیں گے؟ تو خدا را اگر ایسے عزائم ہیں آپ کے یا اس حکومت کے عزائم ہیں تو یاد رکھیے گا ایک وہ بھی حکومت تھی جن کے سب وزراء وزیر اعظم سے لے کے چپڑاسی تک سب قادیانیوں کو اپنا بھائی سمجھتے تھے، سب قادیانیوں کو اپنا بھائی کہتے تھے۔ میڈیا پر آ کر اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا کہ کچھ تو جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کوئی بیماری میں پڑا ہوا ہے، کسی کو کوئی بیماری، کسی کو کوئی بیماری، ان کو وہ بیماریاں بھی ہو گئیں جن کا نام ہم نے آج تک نہیں سنا۔ تو خدا را جو بھی کریں سوچ سمجھ کے کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وزیر اعظم صاحب پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا ہے۔ میں نے جو باتیں کی ہیں خدا کرے ایسا نہ ہو، مگر اقلیت میں شامل کرنے کے بعد یہ خطرہ لاحق ضرور ہوگا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو جتنا بھی ہو سکے ہر مسلمان تک شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔